أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے اس دنیا میں ہم تمام کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ پاک نے دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور ہماری دنیا میں آنے کے مقصد کو، ہماری زندگی کے مقصد کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات، دنیا کی زندگی اس کے لیے عطا فرمائی تاکہ آزماوے تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون لاتا. ہماری پوری زندگی، پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی کے ہر عمل میں دو باتوں کا خیال کر لے. ایک تو میرے اللہ کا حکم کیا ہے، اور دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں آدمی 5 مرتبہ نماز پڑھے گا، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھے گا. جو صاحب استطاعت ہے وہ زکوٰۃ ادا دیں گے. جس کے اوپر اللہ پاک نے حج کو فرض کیا ہے وہ حج کا فریضہ ادا کریں گے. لیکن ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، چاہے تجارت میں ہو، ملازمت میں ہو، فیکٹری میں ہو، شادی بیاہ کے موقع پر ہو، کھانے پینے کی حالت میں ہو، ہماری 24 گھنٹہ زندگی دینی بن جاوے. اس کے لیے دوستو بزرگو، ایک جو بھی عمل کرے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. ہم کو قرآن پاک نے چلنے کا طریقہ بھی بتلایا. مسلمان سے ملاقات کرے تو اس وقت کے اندر کیا کہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسی زندگی گزارے، اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ کرے، تجارت کیسی کرے، ملازمت کیسی کرے، حکومت کیسی کرے. یہاں تک کہ قرآن نے انسانوں کو چلنے کا طریقہ بھی بتلا دیا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوَنًا. اللہ کے نیک بندے زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے. کیا لباس پہننا، کیسے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، کیسے گھر سے باہر نکلنا، کیسے گھر میں داخل ہونا، کیسے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، بیوی بچوں کے حق بتلائے. یہ پوری زندگی کے نتیجے پر اللہ پاک 1-2 سال نہیں، 200-500 سال نہیں، 200-500 کروڑ سال نہیں، بلکہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کو اللہ پاک بنائیں. اس کے لیے بھائی دوستو بزرگو، ہماری زندگی دینی بنے، اللہ کی یاد والی بنے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، خوب اللہ کا ذکر کرو. نماز کی حد متعین ہے، روزہ اس کی حد متعین ہے، صبح صادق سے لے کر غروب تک. زکوٰۃ مالداروں پر، حج مالداروں پر. لیکن اللہ کی یاد کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا، یہ اللہ کے ذکر کی طرف اللہ پاک نے ہم تمام کو توجہ دلائی کہ کتنا اللہ کا ذکر کریں گے. تو یوں فرمایا ذکراً کثیرا، بہت اللہ کا ذکر کریں. یہاں تک ایک حدیث پاک میں آتا ہے
اتنا اللہ کا ذکر کرے، اتنا اللہ کی یاد کرے کہ دیکھنے والے تمہیں مجنون اور پاگل کہنے لگے۔ یہ جو عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے اور فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں، نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، فرض نماز تو پڑھ لی، اب مغرب تک کے اندر آدمی کیا کرے گا؟ اب یہ تجارت میں ہے، ملازمت میں ہے، گھروں میں ہے، اپنے مشغلوں میں ہے، یہ اللہ کا ذکر کرے۔ ہر وقت کے اندر تیری زبان رطب اللسان رہے، اللہ کی یاد میں اللہ اللہ۔ ایک آدمی سبحان اللہ پڑھتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت لگے گا، اور اتنا لمبا چوڑا درخت لگے گا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا چلتا رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 سال تک اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر آدمی 100 مرتبہ پڑھے، بولو کتنے درخت لگیں گے؟ 100 درخت لگیں گے۔ 1000 مرتبہ پڑھے، 1000 درخت لگیں گے، اور جتنے چوڑے درخت لگیں گے اتنی ہماری جنت بھی بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں بتلایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو خوب اللہ کا ذکر کرو، صبح بھی اور شام بھی۔ تیسرا کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار کی کثرت کرے۔ اللہ کی ذات بے عیب ہے، سبحان اللہ۔ معنی کا استحضار کرتے ہوئے قبلے کی طرف بیٹھ کر دھیان اور توجہ کے ساتھ، اس لیے کہ ہمیں تو ہر وقت کے اندر اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا الگ چیز ہے، اور اللہ کو یاد رکھنا، پھر یہ تجارت کی منڈی میں بھی اللہ کو یاد رکھے گا، یہ ٹرین کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھے گا، یہ شادی اور خوشی اور غمی کے موقع پر بھی بولو اللہ کو یاد رکھے گا۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کو یاد رکھے۔ جب اللہ کا استحضار ہوگا، بولو دنیا میں کوئی گناہ کر سکے گا؟ ہر وقت کے اندر میرا اللہ میرے کو دیکھتے ہیں، اسی لیے ہر وقت کے اندر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جاوے۔ ایک آدمی استنجا کر کے نکلا، پہلی مسنون دعا کیا ہے؟ غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، اے اللہ تو معاف کر دے۔ حالانکہ استنجا کرنا، اپنی حاجت کے لیے جانا، یہ تو فطری انسانی بشری تقاضا ہے، اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہوا، لیکن باہر نکل کر ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، غفرانک الحمد، اے اللہ تو ہمارے قصوروں کو معاف کر دے۔ کون سا قصور؟ لکھا ہے لکھنے والوں نے ہر وقت کے اندر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، لیکن استنجا کی جگہ پر اور استنجا کی فراغت کے وقت کے اندر آدمی کو اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، بے ادبی ہے۔ اب ایسے وقت کے اندر 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، جتنی دیر میں یہ فارغ ہوا، اس نے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ ضرورت تھی، لیکن اتنی دیر بھی اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے زبان رکی رہی، اس کی مغفرت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو تعلیم دی کہ جب بھی تم باہر نکلو تو پہلے اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے نام کی عظمت، پہلا، دوسرا، تیسرا کلمہ پڑھے، درود شریف کا اہتمام کرے۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اللہ پاک کی طرف سے 40 نعمتیں ملے گی، 10 نیکی لکھی جائے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اللہ پاک کی 10 رحمتیں اترے گی۔ صبح شام کے اندر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہم اللہ پاک سے معافی مانگے۔ یہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، زبان سے کچھ نکل گیا، آنکھوں نے غلط دیکھ لیا، کبھی دل کے اندر وسوسے آ گئے، آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں پاک صاف ہو گیا، بلکہ انسان بشر ہے،
گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہے، کائنات کے وجود کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی روزانہ کثرت سے استغفار پڑھتے تھے. تو میں اور آپ بھی تیسرا کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے، 100 مرتبہ استغفار پڑھتے رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو آدمی معافی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور استغفر اللہ اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ پاک کی طرف سے 3 نعمتیں ملے گی. ایک تو اللہ پاک تنگی کے اندر راستہ بنا دیں گے. دوسرا یوں فرمایا کہ اللہ پاک اس کی تنگ دستی کو دور کر دیں گے. اور تیسرا یوں فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پاک ایسی جگہ سے روزی دے گا جو آدمی کا وہم و گمان نہیں. غم بھی دور ہو گیا، تنگی بھی دور ہو گئی اور روزی کی کشادگی ہو گئی. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت دعا فرما دیجئے، قحط سالی پڑی ہے، بارش رکا ہوا ہے، اناج اور کھیتی باڑی کے پکنے کا مسئلہ ہے، جانور پیاسے مر رہے. آپ نے کہا کہ استغفار پڑھو. تھوڑی دیر ہوئی کہ دوسرا مرید آیا. اس نے آ کر یوں کہا کہ حضرت بہت سال ہو گئے، ایک خوبصورت لڑکے کی ضرورت ہے، آپ دعا فرما دیجئے اللہ پاک میرے یہاں اولاد عطا فرماوے، لڑکا عطا فرماوے. آپ نے کہا استغفار پڑھو. تیسرا آدمی آ کر کہنے لگا حضرت بڑی تنگ دستی ہے، مال کی بڑی قلت ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، آپ کوئی وظیفہ بتلاؤ، کوئی ایسا عمل بتلا دو کہ جس سے اللہ پاک روزی میں کشادگی دے. آپ نے کہا کہ استغفار کی کثرت کرو. جب یہ تینوں مرید چلے گئے تو ان کا ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا. اس نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی قحط سالی کی دعا مانگنے کے لیے آیا کہ بارش برس کر قحط سالی دور ہو جاوے، آپ نے اس کو استغفار کی کثرت کرنے کو کہا. دوسرا آدمی مال کی کثرت کے لیے آیا، آپ نے اس کو بھی استغفار کی کثرت کے لیے کہا. تیسرا آدمی جو اپنے یہاں اولاد چاہتا تھا، بیٹا چاہتا تھا، آپ نے اس کو بھی استغفار کی کثرت کا کہا. تو وہ بزرگ کہنے لگے میں نہیں کہتا، بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. کہ جب آدمی توبہ اور استغفار کی کثرت کرے گا تو اللہ پاک 3 نعمتیں دیں گے. ایک تو اللہ پاک موسلادھار بارش کو برسائیں گے، اور جب بارش برسے گا تو قحط سالی ختم ہو جائے گی. دوسرا اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے اور مال کی کثرت عطا فرمائیں گے. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، میں اور آپ اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے. زبان آدمی کچھ بھی عمل کرتا رہے، زبان سے ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ کا نام لے. تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، آیت الکرسی، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کے نام کی عظمت، اللہ اللہ کرتا رہے. زبیدہ خاتون جس نے نہر زبیدہ بنایا، عرب کے اندر مینا، عرفات اور مزدلفہ کے جاتے ہوئے راستے کے درمیان کے اندر اس نے نہر زبیدہ کر کے ایک نہر کھدائی. بہت بڑا ضرورت کا سامان تھا. 52 ڈگری گرمی چل رہی تھی اور پانی کی بڑی قلت تھی. لوگ ہندوستان سے جاتے تھے تو راستے سے پانی خرید کر کے جاتے تھے. پانی بڑی قیمتی چیز ہوا کرتی تھی اور گرمی زیادہ ہوتی تھی. اب اس کے دل میں بات آئی کہ میں ایک نہر کھدا کر مکے، مدینے، مینا، عرفات اور مزدلفہ تک نہر کو چلاؤں. تو فرشتوں کو بڑا تعجب تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی نیکی تو یہی ہوگی کہ اس نے نہر کھدائی. حالانکہ بڑی دیندار تھی. اس کے شوہر ہر سال کے اندر کتنے لوگوں کو حج کراتے تھے.
اس نے اپنے گھر کے اندر 300 حافظات قرآن، ایسی 300 لڑکیاں جو حافظ قرآن ہو، 100 صبح میں 8 گھنٹے، 100 دوپہر کے وقت میں 8 گھنٹے، اور 100 لڑکیاں رات کے وقت کے اندر، یہ 300 لڑکیاں اس کے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتی. یہ جہاں سے گزرتی تھی اس کے کانوں کے اندر قرآن پاک کی آواز آتی تھی. بڑی بڑی نیکیاں، نوافل کا اہتمام ہوتا تھا. ان تمام کے باوجود بھی فرشتوں کو یہ تھا کہ اس کی سب سے بڑی نیکی نہر کھدانا ہوگا. جب اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے دربار میں پیش کی گئی، تو نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر، لوگوں کو حج کرانے پر، صدقہ خیرات پر، اور قرآن پاک کی تلاوت پر، یہ تمام اللہ پاک ثواب دیتے رہے. جب نہر کے کھدانے کا ثواب دینے کا موقع آیا تو اللہ پاک نے اس نیکی کا بدلہ بھی دیا، لیکن اتنا زیادہ نہیں دیا جتنا فرشتوں کو امید تھی. آگے چلتے گئے، ایک موقع پر یہ جھولے میں جھول رہی تھی اور اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو صحیح کیا، اپنے بدن کو سکڑ لیا، پیر نیچے لٹکے تھے اس کو جلدی سے پالٹی مار لی اور پورا بدن حرکت میں آ گیا. اس اللہ کے نام کی عظمت کے سامنے اس کو جو نیکی ملی وہ نہر کے کھدانے سے زیادہ ملی. فرشتوں نے اللہ پاک سے پوچھا، اے اللہ، اس نے نہر کھدائی، گرمی کے دنوں کے اندر پانی کا پلانا بہت بڑی نیکی ہے. جانور بھوکے مرتے ہیں، کھیتی باڑی کو پانی کی ضرورت ہے، اور قیامت کے میدان کے اندر اگر کسی نے کسی کو پانی پلایا ہے اور وہ جنت میں جانے والا ہے، اللہ پاک کہیں گے جا، تیرے کو کسی نے احسان کے ساتھ دنیا میں پانی پلایا ہو اس کو لے کر آ جا. وہ آدمی کو وہ جنتی لے کر آئے گا، اے اللہ، اس نے میرے کو پیاس کی وجہ سے پانی پلایا تھا. اللہ پاک کہیں گے جا، اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا. پانی پلانے کی اور نہر کے کھدانے کی خدمت کی نیکی اللہ پاک نے زیادہ بڑی عطا فرمائی. اللہ پاک نے جواب دیا، یہ ہارون رشید کی بیوی ہے اور ہارون رشید کو حکومت میں نے دی، اور اس نے اظہار کیا زبیدہ نے کہ میری تمنا یہ ہے کہ یہاں سے لے کر مکے، مینا، عرفات اور مزدلفہ تک پانی کی ایک نہر چلا دو. تو میں نے اس کو بادشاہ بنایا تھا، اس نے اپنے خزانے سے مال خرچ کیا، اپنے خادموں کو آرڈر دے دیا چلو نہر کھودانا شروع کرو، اور میں نے پانی برسایا، بارش تو میں نے برسایا. اس کی تو صرف زبان کا استعمال ہوا کہ بھئی میری تمنا یہ ہے کہ حجاز تک نہر کھدائی جاوے. تو میں نے تمام نعمتیں دی تھی، اس کے شوہر نے اس کے ذریعے سے نہر کے کھدانے کا انتظام کیا. اس کی صرف زبان چلی، لیکن جب اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور اس نے اپنا پورا بدن استعمال کیا، ہاتھ صحیح کر لیے، پیر صحیح کر لیے، دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا اور بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ گئی، اس کا پورا بدن حرکت میں آیا. اس کی وجہ سے اللہ کے نام کی عظمت کے سامنے اللہ پاک نے اس کو نہر زبیدہ سے زیادہ اللہ نے نیکی عطا فرمائی. تو اللہ کے نام کی عظمت، تو میں اور آپ نیت کریں، جب بھی فارغ رہیں گے، صبح میں اٹھ گئے، کاروبار کر رہے، ملازمت کر رہے، ہاتھوں سے کام کر رہے، لیکن نیت کرو انشاءاللہ زبان سے اللہ کا ذکر کریں گے. کرو گے انشاءاللہ. اللہ پاک نے لکھا ہے، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، اللہ کا ذکر کیا کرو. ایک بزرگ نے کھانا چھوڑ دیا، روٹی اور چاول کھانا چھوڑ دیا اور ستو پر گزارا کر رہے تھے. کسی نے پوچھا بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہو، روٹی چاول نہیں کھاتے اور ستو گھول کر کے پی جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حساب لگایا تو ستو اور کھانے کے درمیان کے اندر
اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لوں. کھانے اور ستو کے درمیان کے اندر جو وقت بچ جاتا ہے، مثلا کھانے میں 15 منٹ لگی اور ستو کے پھانکنے میں 2-3 منٹ لگی، تو 12-13 منٹ جو بچ گئی اس میں اللہ کا ذکر سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں اور 70 مرتبہ، گجراتی میں 70 مرتبہ اللہ کا ذکر سبحان اللہ میں پڑھ لیتا ہوں. اب ایک دن میں آدمی 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہے، صبح ناشتہ، دوپہر کا اور رات کا. 1 مرتبہ 70، 2 مرتبہ 140 اور 3 مرتبہ بولو کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا؟ 210. ایک دن میں 210 تو 10 دن میں 2100. ارے بولو کتنی مرتبہ؟ 2100. 20 دن میں 4200 اور 30 دن کے اندر 6300. ایک مہینے میں 6300 ایک مہینے میں، تو 12 مہینے میں کتنی مرتبہ پڑے گا؟ تقریباً 75,000. کتنی مرتبہ بولو؟ 10 سال کے اندر 7.5 لاکھ، 20 سال کے اندر 15 لاکھ اور 40 سال کے اندر 30 لاکھ. 40 سال کے اندر اس نے کھانے اور ستو کے درمیان کے اندر جو اللہ کا ذکر کیا، اس کی تعداد 30 لاکھ مرتبہ اس کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ جمع ہو گئے. اب وہ جو ستو پھانکنے کی جو بات چل رہی تھی، تو وہ سامنے والے نے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ عمل آپ کتنے سال سے کر رہے، کہ آپ نے روٹی اور چاول کھانا چھوڑ دیا اور ستو پر گزارا کر لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 40 سال سے میں نے روٹی اور چاول کھانا چھوڑ دیا اور ستو پر اپنا گزارا کر لیتا ہوں، اور میں نے آپ کو شمار کروایا کہ 40 سال کے اندر 30 لاکھ سبحان اللہ اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو گیا. اور ایک سبحان اللہ احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. احد کا پہاڑ جو مدینہ منورہ میں 14 کلومیٹر لمبا ہے اور اس کا پتھر بڑا وزنی ہے. ایک مسلمان کے نامہ اعمال کے اندر ایک سبحان اللہ کا ہونا احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ ہر وقت کے اندر اللہ کا ذکر کریں گے، کرو گے انشاءاللہ. دوسرا، قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ کم سے کم 1 پارہ. حافظ قرآن ہے تو 3 پارے. رات کو سوتے ہوئے تبارک الذی کی تلاوت کر لے، اللہ پاک قبر کے عذاب سے حفاظت کرے گا. الف لام میم سجدہ، مغرب اور عشاء کے درمیان کے اندر اگر اس سورت کی تلاوت کر لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک شب قدر کا ثواب عطا فرمائیں گے. ایک آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کرے گا. تو صبح شام آدھا پارہ، 1 پارہ، حافظ قرآن ہے تو 3 پارے، غیر حافظ ہے تو 1 پارہ، کم سے کم مہینے میں 1 قرآن پاک ختم ہونا چاہیے. امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا علاج یہ ہے آدمی قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے. قیامت کے میدان کے اندر جو قرآن پڑھتا رہے گا اور کثرت سے قرآن پڑھتا رہے گا، حافظ قرآن ہوگا، اللہ پاک اس کو کہیں گے قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تیری آخری منزل وہ ہوگی جو تیری آخری آیت ہوگی. 6666 آیت قرآن پاک میں ہے. اب اتنے درجات اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے جو قرآن پاک کو اہتمام کے ساتھ پڑھے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. جو آدمی قرآن پاک سیکھا ہوا نہیں ہے وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ میں قرآن پاک کو سیکھوں گا. ارے بھائی سیکھیں گے انشاءاللہ. اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. کھانے کی پہلی، کھانے کے بعد کی، سونے کی، صبح اٹھنے کی، استنجا جانے کی، استنجا سے باہر نکلنے کی، کپڑے پہننے کی، ہر موقع کی، پورے دن بھر کے اندر تقریباً 36 دعائیں
ایسی ہے جو روزمرہ کی آدمی کی ضرورت ہے. روزانہ آدمی سوئے گا، سونے کی دعا پڑھے گا. روزانہ کھائے گا، کھانے کے پہلے کی دعا پڑھے گا. روزانہ استنجا جائے گا، استنجا کی دعا پڑھے گا. کپڑے پہنے گا، کپڑے کی دعا. یہ ایسے 35-36 عمل ایسے ہیں جو آدمی یاد کر لے اور موقع کی دعائیں پڑھ لے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ فضیلتیں بیان کی. ایک آدمی گھر کا دروازہ روزانہ بند کرتا ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بند کرے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس گھر کے اندر شیطان شریک نہیں ہوگا. ایک آدمی گھر سے نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اگر یہ دعا پڑھ لے، اللہ کے نبی کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے، یوں کہا جائے گا تیری کفایت کی گئی، تیرے کو ہدایت دی گئی اور شیطان سے تیری حفاظت کی گئی. اندازہ لگاؤ، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر یہ اپنے گھر سے باہر نکلے گا. جس کام کے لیے نکلے گا اللہ پاک رہبری کریں گے. جو کام کے لیے نکلے گا اللہ پاک اس کے سامنے کفایت کریں گے. وہ جو کام کرنا چاہے گا اللہ پاک کافی ہو جائیں گے. اور تیسری بات یہ فرمائی، اللہ پاک شیطان سے اس کی حفاظت کریں گے. ایسے ہر مسنون دعا. ایک آدمی بیمار ہے، اس کی کیا دعا پڑھنی؟ دودھ پینے کے بعد کی کیا دعا ہے؟ پانی پینے سے پہلے کی کیا دعا ہے؟ پانی پینے کے بعد الحمدللہ. لیکن یہ تمام مسنون دعائیں. اور یوں فرمایا روزانہ وقت نکال کر کے آدمی اللہ کے سامنے مانگنے والا بنے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا. ہم مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ بولو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگ. اگر تم مدد کا محتاج ہے اللہ ہی سے مدد مانگ. اس کے علاوہ روزانہ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اشراق کی نماز بھی پڑھیں گے. ارے پڑھیں گے انشاءاللہ. جو آدمی اشراق کی نماز پڑھے گا پہلی 2 رکعت پڑھنے پر اللہ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اگر اس نے 30 دن اشراق کی نماز پڑھی، بولو کتنے حج اور عمرے اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائیں گے؟ 30. اگر 360 دن پورا سال پڑھے گا تو 360 حج کا ثواب اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے. بڑے سے بڑا مالدار بھی دنیا میں 360 حج نہیں کرے گا. آدمی اوابین کی نماز پڑھے، اشراق کی نماز پڑھے، چاش کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، اللہ پاک پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اعلان کر لیتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی ضرورت کو پوری کر دوں. ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. ہے کوئی مجھ سے روزی کا مانگنے والا میں اس کی روزی میں برکت دوں. اللہ پاک پہلے آسمان پر آ جاتا ہے. اور یوں آتا ہے حدیث کے اندر کہ جو آدمی تہجد گزار ہوتا ہے، صبح صادق سے پہلے تہجد کا وقت رہتا ہے، آدمی 8 رکعت پڑھ لے. ہمارے نبی کی ذمہ تو فرض تھی لیکن امت کی آسانی کے لیے اللہ پاک نے نفل قرار دے دیا. لیکن فرائض کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے اور جس نے تہجد کی پابندی کی اللہ موت سے پہلے اس کو اپنا جنت کا ٹھکانہ بتلائیں گے. تو ہم تہجد بھی اور اوابین بھی اور اشراق بھی اور چاش کی نماز بھی اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور دنیا میں جو بھی عمل کرے. جیسے ابھی شادی کا موقع ہے، اب یہ شادی کے موقع پر ہم آزاد نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، فرمایا ایک تو کتاب اللہ کو پکڑ لو اور دوسرا میری سنت کا اتباع کر لو. ہماری شادیاں بھی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے نکاح کر لیا اور اس وقت کے اندر علامت کے طور پر ان کے کپڑے پر پیلا کرل لگا دیا جاتا تھا. تو یہ علامت ہوتی تھی کہ بھئی ان کی شادی ہوئی. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے، تمہارے کپڑے پر پیلا کلر ہے، زرد قسم کا کلر ہے؟ اے اللہ کے نبی، گزشتہ رات میں نے شادی کی. اللہ کے نبی موجود ہے
اور اللہ کے نبی کی شرکت نہیں ہے اور یہ بلانے کا اہتمام نہیں کیا، بالکل سادگی کے ساتھ، اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تو نے میری موجودگی کے اندر تو نے شادی کر لی اور میرے کو نہیں بلایا، بلکہ قیامت تک کے لیے ایک اصول بتلا دیا۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، اے عبد الرحمن ولیمہ کر چاہے بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے لیے سنت یہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ فلاں مکان میں ایک لڑکی ہے، میں اپنا رشتہ اس سے مانگنے کے لیے تم کو بھیجتا ہوں، تم میری طرف سے رشتہ مانگ کر کے آؤ۔ دوست نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ لڑکی والوں کے گھر گئے اور جا کر یوں کہا کہ میرے دوست کی طرف سے میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ طے کر لیتے ہیں تو میرے دوست کے ساتھ آپ کی بیٹی کا نکاح کر دے۔ صاحب مکان گھر والوں نے، لڑکی والوں نے یوں کہا بھائی تمہارے دوست کے ساتھ تو ہم اپنی بچی کی شادی نہیں کر دیں گے، اگر تم کو کرنی ہے تو تمہارے ساتھ ہماری بیٹی کا رشتہ اور نکاح کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نہ کنکوتری ہے، نہ جماعت کھانا ہے، نہ پہلے سے کوئی ایڈوانس ٹائم مانگا، اسی وقت کے اندر نکاح ہو گئے۔ اب یہ نکاح کر کے باہر نکلے، جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا بھائی صاحب اپنے دوست سے ملاقات کی اور اس کو یوں کہا بھائی صاحب معاف کر دینا، میں آپ کے رشتہ مانگنے کے لیے گیا تھا لیکن گھر والوں نے آپ کے ساتھ رشتے کو منظور نہیں کیا اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا تو میں نے شادی کر لی، بھائی میرے کو معاف کر دینا۔ تو وہ دوست کہنے لگے ارے اس میں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، معافی تو میں مانگوں گا، یہ آپ کی مقدر کی لڑکی تھی، اللہ پاک نے آپ کی بیوی بنانا طے کر دیا تھا اور میں درمیان میں کیوں آ گیا؟ نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی، اور آسانی کے ساتھ چٹ منگنی اور پٹ شادی۔ یہ سادگی کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہوگا کہ جس کے اندر لاگتیں کم لگے۔ بڑی برکت والا، اعظم النکاح برکتاً، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر تکلفات کم ہو۔ آج کل دوستو بزرگوں نکاح ہوتے ہیں 1 مہینے میں، 6 مہینے میں، 12 مہینے میں، آپس کے خاندان کی لڑائی، بیوی اور شوہر کے درمیان کے اندر لڑائی، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ گوشت پاک رحمت اللہ علیہ کے والد جوانی کے اندر ایک مرتبہ کنارے پر جا رہے تھے، ایک بھوک کی حالت تھی، ایک سیب دیکھا، اس سیب کو کھا لیا۔ پھر احساس ہوا کہ میں نے اس کی اجازت تو نہیں لی، میں نے خریدا بھی نہیں، اب کیا کریں گے؟ تو نہر کے کنارے پر چلے چلے ایک سیب کا باغ آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیب اسی باغ کا لگتا ہے، باغ کے مالک کو ملے اور جا کر یوں کہا بھائی صاحب آپ کے باغ کا ایک سفرچند میں نے کھا لیا ہے بھوک کی حالت میں اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے کو معاف کر دو۔ وہ سمجھ گئے کوئی متقی آدمی ہے، کوئی تقوی والا آدمی ہے، کوئی صاحب دل آدمی ہے جو ایک سیب کے لیے اتنا لمبا چوڑا سفر کرے اور مجھ سے معافی مانگے۔ انہوں نے کہا 10 سال تک تم میرے باغ کی رکھوالی کرو، میرے باغ کے باغات کے پانی پلانے کی خدمت کرو تو میں تمہارے قصور کو معاف کر دوں گا۔ 10 سال لگائے۔ جس کو آخرت کا استحضار ہوتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکریں ہوتی ہے، وہ اندھادھند دنیا میں جہاں سے آیا، جس کا آیا اور جس طریقے سے آیا وہ کھاتا نہیں۔ انہوں نے 10 سال تک مزدوری کی، رکھوالی کی، پانی پلایا اور 10 سال پورا ہونے کے بعد پھر صاحب باغ کے پاس گئے اور یوں کہا اب تو میرے کو معاف کر دو۔ بولے نہیں، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے،
ہاتھوں سے لنجی ہے، کانوں سے بہری ہے، تم اس کے ساتھ نکاح کرو گے تو میں تمہارے قصور کو معاف کروں گا۔ اب یہ تو آخرت کی فکر والے تھے، بھائی دنیا کا معاملہ دنیا ہی میں نمٹ جاوے تو اچھی بات۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب لڑکی کے ساتھ رشتہ ہوا، نکاح ہوا۔ یہ اپنے کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، خوبصورت لڑکی ہے، آنکھیں بھی صحیح سلامت ہے، پیر بھی صحیح سالم ہے، ہاتھ بھی برابر ہے، کان بھی برابر چل رہے ہیں۔ یہ جلدی سے باہر نکل گئے اور لڑکی کے والد یعنی صاحب باغ سے جا کر یوں کہا کہ کوئی بھول ہو گئی، آپ نے جو صفت بتلائی تھی، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، یہ تو صحیح سالم لڑکی ہے، کوئی بھول ہو گئی؟ بولے نہیں، یہ میری بیٹی ہے۔ اور کانوں سے بہری کا معنی اس نے کبھی نافرمانی والا کوئی عمل نہیں سنا، اور آنکھوں سے اندھی کا معنی کوئی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی والی چیز کو نہیں دیکھا، اور پیروں سے لنگڑی ہے، کبھی غلط جگہ اپنے پیروں کو استعمال نہیں کیا، اور ہاتھوں سے لنجی ہے، اس نے کبھی غلط چیزوں کو نہیں پکڑا۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی، اللہ پاک نے ان کی برکت سے جو اولاد عطا فرمائی وہ گوشت پاک رحمت اللہ علیہ بنے، وہ بہت بڑے اللہ والے بنے۔ اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ بڑی برکتوں والا نکاح بنے، نیک صالح اولاد اللہ پاک عطا فرما دے، اور زندگی چین، سکون، اطمینان، محبت کے ساتھ گزرے، اس کے لیے شرط یہ ہے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرے۔ اور آخری بات سنا دوں، میاں بیوی کی ملاقات ہوئی اور اس دن فجر کی نماز چھوٹ گئی، اگر اس رات میں برکت ہو گئی اور اولاد کے وجود کا اللہ پاک نے ذریعہ بنا دیا، وہ جو اولاد پیدا ہوگی چونکہ اس نے نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکم کو توڑا ہے، نماز کو چھوڑ کر یہ اپنے گھر میں سوتا رہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آنے والی اولاد نافرمان پیدا ہوگی۔ اللہ پاک میری تمہاری حفاظت فرماوے، اللہ پاک اس نکاح کو قبول فرماوے، جانبین کے اندر مودت محبت کو قائم فرماوے، نیک صالح اولاد کے وجود کا اللہ پاک ذریعہ بناوے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی، وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائی دلہا یوسف بھائی احمد بھائی اور ان کے وکیل سفیر بھائی کالو بھائی آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ آپ وکیل صاحب ہیں، اجازت ہو گئی؟ آپ کیا لگتے ہیں لڑکی کے؟ ان کے والد نہیں ہیں تو وکیل تو یہ ہونے چاہیے۔
وکیل کے لیے تو سب سے افضل ان کے والد ہے، لڑکی کے والد. چلو اجازت ہو گئی. کتنی مہر ہے؟ نکاح پڑھا دوں؟ ثانیہ بانو حاجی بھائی اللہ رکھا چوکیا کی ذات کو، وکیل سفیر بھائی کاڑو بھائی چوٹلیا اور موسیٰ بھائی ابراہیم بھائی کارواتر اور زبیر بھائی احمد بھائی کارواتر کی گواہی سے 11,000 روپے نقد مہر کے عوض کے اندر میں نے آپ کی بیوی بنا کر دیا. آپ نے اس کو اپنے عقد و نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے اس کو اپنی نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکم بارک اللہ علیکم وجمع بینکما بالخیر. بھائی افضل بھائی آ جاؤ، ماشاءاللہ دوسرا دلہا آ جاؤ. افضل بھائی اور ان کے وکیل رفیق بھائی ابراہیم بھائی. ہو گئی ہے وکیل صاحب اجازت؟ کتنا مہر ہے؟ 11,000. آپ کیا لگتا ہے لڑکی کے؟ اس کے ابا نہیں ہے تو ابا ہونے چاہیے، آئندہ یاد رکھنا بھائی. ٹھیک ہے، یہ والی کا سب سے زیادہ مستحق ہے. نسرین بانو سلیم بھائی ابراہیم بھائی پرمار کی ذات کو رفیق بھائی ابراہیم بھائی پرمار کی وکالت سے ابراہیم بھائی نانجی بھائی کلانیہ اور ایوب بھائی عبدالرزاق بھائی سید کی گواہی سے اور حاضرین مجلس کی گواہی سے 11,000 روپے نقد مہر کے عوض کے اندر میں نے آپ کی بیوی بنا کر دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو اپنی نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک وجمع بینکما بالخیر. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا، یسر کا معاملہ فرما. تیرے احکامات کی پابندی نصیب فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو قبول فرما، جانبین کے اندر محبت اور مودت کو قائم فرما، نیک صالح اولاد کے وجود کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر ہر عمل میں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے نکاح ہے نیک صالح جوڑا نصیب فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ جن کے اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ نیک صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا. اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا. دنیا آخرت کی سرخروی نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے ہم بھی تجھ سے خیر مانگتے خیر نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے پناہ نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.